لیے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تعیناتیاں کی گئیں وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں، جس کے اندر محکمے کے سیکرٹریوں سے لے کر اور فیلڈ کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز تک اور ایڈیشنل آئی جی سے لے کر فیلڈ میں لگے ڈی پی اوز اور آر پی او صاحبان تک ریٹ طے شدہ تھے، ریٹ مقرر تھے، اور ہر حوالے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانیکا صاحبہ نے اپنے خاوند کے ذریعے پیسے کمانے تھے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے۔ فرا گوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا قرب حاصل تھا۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائیداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ 8 سے 10 ارب روپے کی جائیداد آپ بنا لیں؟ یہ بزنس عمران نیازی صاحب ہمیں بھی بتا دیں، پاکستان کی غریب عوام کو بتائیں کہ یہ فرا گوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانیکا صاحبہ کے ذریعے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے 32 کروڑ روپے کی معافی نہیں کی؟ بطور وزیر اعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانیکا کے کہنے پر۔ آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شو نہیں کرتے تھے، یہ ڈائمنڈ بیچ کر، یہ آپ سب گواہ ہیں، میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی کہ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں۔ وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے۔ آج پتہ لگا، ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب، بشرا مانیکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹرائکا ہے اس نے اربوں روپے کمائے۔ یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی، کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا، اور یہ دبئی میں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں، یہ اگر آپ کیمرے ذرا اسکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ یہ پلے کیجئے گا جی، آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو۔ یہ تھا نیا پاکستان، اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ ہم شاید سیاسی مخالف ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے کچے چھٹے ہم پہلے سے جانتے تھے، اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہیں وہ باری باری واپس آ رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آج صبح آئی ہے اس کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہیرے تک محدود نہیں ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا، یہ ایک چاول کا وہ دانہ ہے جس سے آپ دیکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ صادق اور امین جو اپنی تقریروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادروں کی باتیں کرتا تھا، آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ 2 خواتین جو ہیں وہ فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی، اور وہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوا ہوگا، کہاوت سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو عمران صاحب کا گھر چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم 2 خواتین جو ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیے، اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان 2 خواتین کے ہاتھ ہیں۔ اور بات جو ہے وہ گوگی کے رولوں سے شروع ہوئی تھی اور اب پنکی کے مطالبات تک پہنچ گئی ہے
کہ جو گوگی کے رولے ہمیں ہر جگہ سننے کو مل رہے تھے، اس کے بعد اب پنکی کے مطالبات بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب نے ایک دو انٹرویوز میں پہلے تو انہوں نے فرا کو جو ہے وہ کیا، ڈیفینڈ کیا، اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس کا فرا کا قصور کیا ہے. دوسرا جملہ انہیں بولا، انہوں نے کہا بشرا بیگم ایک سادہ خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے، اس کا بشرا بیگم پہ آپ کو کیا ملنا ہے. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرا گوگی کے جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور بشرا بیگم جو ہے اس سے کیا کیا ملا. ابھی تو صرف ایک ہیرے کی سٹوری ملی ہے، اس کے بعد ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے. یہ ایویں تو نہیں ہو گیا کہ جو ہماری محترمہ سابقہ خاتون اول صاحبہ ہیں، ان کے اگلے پچھلوں رشتہ داروں کی بھی ساری جو ہے وہ غربتیں دور ہو گئیں. جس گھر میں انہوں نے 2018 میں ایک ہیرے سے شادی کی تھی، عمران نامی ایک ہیرے سے شادی کی تھی، اور آج تک وہ اب اس کے بعد ہیروں میں ہی کھیل رہی ہیں. اس ہیرے کے بعد روز ایک نیا ہیرا ملتا ہے انہیں، اور وہ ہیرا دبئی جاتا ہے، وہاں بکتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں. اور بنی گالا جو ہے، اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار بیٹھے ہیں، جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں، ان کے جاہ و جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں، ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ کسی فیکٹری کو تالا لگا ہو، وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو، وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی بننی ہو، ہر طرح کی جو خدمات ہے وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی. اور یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی سٹوری ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہیے، کہ جو دینے والے ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 کیرٹ واپس لے آئی ہوں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے. تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 3 کیرٹ بھی کھا جائیں گے. انہوں نے کہا 3 کیرٹ میں نے واپس منگا لیے، 5 کیرٹ میں ان کو بھجوا دوں گی. اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت تکلیف دہ امر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا، وہ پاکستان جہاں IMF کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی اویلیبل نہیں تھی، وہ پاکستان جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھونپڑیاں گرا دی گئی، عمران خان کے 300 کنال کے بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا گیا، اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے، جو اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیا ہے. آپ کو یاد ہے توشہ خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا، جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نے کہا کیا ہو گیا، 3-4 چیزیں ہی تو مسنگ ہیں، وہ ٹیبل میٹ ہی تو مسنگ ہے، ایک سیٹ ہی تو مسنگ ہے. بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی، بات اس حیثیت اور اس اوقات اور اس فراڈ، اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی ہوئی ہے. اور وہ عادت پہلے اس نے زکوٰۃ خیرات کے ذریعے پوری کی، اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے، اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا. اور یہ 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ جو ہے، یہ میں بڑے کیٹیگوریکلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ کو عاملانہ خدمات کی وجہ سے مل رہا تھا، کیونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی، اس کی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی علیحدہ باقی ہوگی، کیونکہ تالے صرف 3 کیرٹ 5 کیرٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے. یہ تو عاملانہ خصوصیات کی وجہ سے، ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے 3 اور 5 کیرٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرا آفر کیا جا رہا تھا. سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے قوم، سوچنے کا مقام ہے. اب بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں، لیکن حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے، اس کو فرانزک کرائیں. عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ بٹھائیں فرا گوگی کو، دوسری سائڈ پہ بٹھائیں پنکی پیرنی کو، بیچ میں خود بیٹھیں، اس کی فرانزک کرا کے اس کا سرٹیفکیٹ لا کے بتا دیں. سمپل سی بات ہے.
کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, ایسے یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے. اس طرح سے ہر چیز انڈر دا کارپٹ نہیں ڈالی جا سکتی. عمران خان کی ابھی تو جو حکومت وقت ہے, جو جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس فائل کو نکالتے ہیں اس میں فرا گوگی کے رولے نکلتے ہیں, ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں. ابھی تو ہمیں تو ابھی مصیبت پڑی ہے عام آدمی کے جو مسائل, جو عمران خان عام آدمی کی زندگی میں عذاب پیدا کر کے گیا ہے ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے. ہمیں کیا تکلیف؟ ہمیں تکلیف وہ تکلیف ہے جو عام آدمی کو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی, وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھی. اور یہ اتنا سیڈسٹ آدمی ہے, یہ اتنا ذہنی مریض ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش تو ہوتا تھا, لیکن وہ عام عوام جو کبھی اس کو پیار کرتی تھی, جو اس کو ایز اے کرکٹر اس کو ہیرو مانتی تھی, اس کا فین کلب تھا, یہ ان کے لیے بھی گڑھے کھود کے گیا ہے. یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کانٹے دے کے گیا ہے, خود ہیرے لے کے گھر چلا گیا ہے. تو یہ ہیرو کی داستان جو شروع ہوئی ہے اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی. لیکن اس کے اوپر میری اب لاسٹ گزارش ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس سو موٹو لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے ہمارے دور حکومت میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سو موٹو لیا, ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں. برائے مہربانی اسی بینچ کا حصہ بنا لیں ان معاملات کو بھی, اور دیکھیے کہ اگر اختیارات کا ناجائز استعمال دیکھنا ہے تو عمران خان کی ابھی یہ چند چیزیں ہیں, ان میں دیکھیں کہ اختیارات کا غلط استعمال کیسے ہوا. یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پنجاب کیبنٹ نے پچھلے دور میں ہزاروں جو سوسائٹیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز, ان کو سرکولر کے اوپر جو ہے وہ ان کو منظوریاں دی. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے, یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. اور یہ جو ہیرو کی ٹریڈ ہے, یہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ, جو دوسروں کو چور 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 کہتا رہا, خود کی اوقات اور